یسایہ اور اس کا 19واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسائے سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبے سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبے کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسون گروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نہ مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ ذوہن کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الافواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ ذوہن کے شہزادے احمق بن گئے ہیں، نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادے کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا۔ اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے، اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا، اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر، میری امت اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔